سورہ نام، فاتحہ، بقرہ، سورہ آل عمران، نساء، اور پھر مائدہ، اور پھر انعام، چھٹی صورت آج ہم اس کا خلاصہ سنیں گے۔ یہ پوری کی پوری صورت سورہ انعام، یہ پورے 7ویں پارے پر، یعنی یوں سمجھے پورے ایک پارے پر مشتمل ہے سورہ انعام۔ یہ پوری صورت مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں نازل ہوئی، پوری صورت ایک رات میں نازل ہوئی۔ اور سورہ انعام کی 6 آیتیں ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ باقی سورت کی جتنی بھی آیتیں ہیں ٹوٹل 3100 آیتیں، ان میں سے 6 نکال دیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی، باقی 3000 کتنی بنی 994، یہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں نازل ہوئی۔ انعام عربی میں جانوروں کو کہا جاتا ہے، مویشیوں کو انعام کہتے ہیں۔ اس صورت کا نام انعام اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا جو بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے اور اپنا حصہ نکالتے تھے بتوں کے نام پر، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت بھی نازل ہوئی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے، زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم فرمایا، بیان کیا گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا اور سزا اور جزا کا سلسلہ ہوگا، یہ بیان کیا گیا۔ سورہ انعام کی ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 10، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جب کفار آپ کا مذاق اڑاتے تھے تو ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، کافروں نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑانے والے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا، ان کا مذاق ان کو لے ڈوبا۔ تو بطور خاص اس آیت کی تفسیر میں 5 افراد کو ذکر کیا گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، حضور علیہ السلام پہ جملے کستے تھے۔ ایک آس بن وائل سہمی، دوسرا اسود بن مطلب، تیسرا اسود بن عبد یغوث، اور چوتھا حارث بن قیس، یہ ان سب کا افسر تھا، اور 5واں تھا ولید بن مغیرہ۔ حضور علیہ السلام پر یہ جملے کستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، بہت ایذا دیتے تھے سرکار کو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رب ان کو اندھا کر دے، ان کو کیا کر دے؟ اندھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور مذاق اڑانا شروع کر دیا، حضور علیہ السلام کو طعنہ دینا شروع کر دیا، اور پھر طواف میں مشغول ہو گئے، کیونکہ کافر بھی پہلے طواف کیا کرتے تھے۔ اسی حال میں جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی کہ مجھے ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا، ان پانچوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور آس کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف جبریل امین نے اشارہ کیا اور کہا کہ میں ان کا شر دفع کر دوں۔ چنانچہ یہ سب ہلاک ہوئے۔ ولید بن مغیرہ ایک تیر فروش کی دکان پر گیا تیر لینے کے لیے، وہاں سے جب گزرا تو اس کے تیبن میں تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن متکبر اتنا تھا کہ اس نے سر نیچے کر کے اس کو نکالا نہیں، یہ تکبر تھا، اسی سے زخم بنا اور وہ اسی زخم میں ہلاک ہو گیا۔ اچھا،
اس کے بعد عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اتنا شدید درد کہ دیوار میں سر مارتا، اور اسی حال میں مرا، اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھ کو محمد نے قتل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری لگ گئی، ایک روایت ہے کہ اس کو لو لگی، اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا، اتنا کالا ہو گیا کہ اس کے گھر والوں نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اس کو باہر نکال دیا۔ وہ اسی حال میں مرا، اور یہ کہہ کر مرا کہ مجھ کو محمد کے رب نے قتل کیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، اور اسی میں ہلاک و برباد ہوا۔ اور باقی جو بڑے بڑے کفار تھے، ابو جہل، ابی بن خلف، اور اس کے علاوہ جو تھے وہ سب جنگ بدر میں مارے گئے۔ تو اللہ پاک نے ان گستاخان رسول کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر کے ہلاک و برباد کر دیا۔ اور جگہ جگہ نبی پاک کو تسلی دی گئی مختلف سپاروں میں، قرآن پاک کے آپ پڑھیں گے تو کہ محبوب آپ صبر کریں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن جب ان کا مذاق حد سے بڑھا تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائی، اور اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج کر تھوڑے ہی عرصے میں ان سب کو کیا کر دیا؟ ہلاک اور برباد کر دیا۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ جو حضور کو مٹانے کے لیے نکلے تھے وہ خود مٹ گئے۔ جب نبی پاک کے شہزادوں کا وصال ہوا، 3 شہزادے تھے حضور کے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، جن کے نام پر ابو القاسم حضور کی کنیت ہے۔ تو پھر وہ ابو لہب جو سرکار کا سگا چچا تھا، جو اپنے غم دیتے نا، غیروں کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جو اپنے دیتے، آ کے اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا محمد کی نسل ختم ہو گئی، اب یہ ابتر ہو گئے۔ ابتر وہ ہوتا ہے جس کی نسل باقی نہ رہے۔ اب ان کا دین آگے کیسے چلے گا؟ اب ان کا مشن آگے کیسے چلے گا؟ ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابتر ہو گئے محمد، معاذ اللہ۔ اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر، بہت ساری بھلائیاں عطا فرمائی۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، اور اس میں حوض کوثر بھی ہے۔ ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں اور کثرت عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا، ہم نے تو آپ کو برکت کثرت عطا فرمائی۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جو الفاظ اس نے کہے تھے نا ابو لہب نے، وہ الفاظ نبی پاک نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، اللہ نے حضور کا جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، ان کی نسلیں مٹنے والی ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ چند عرصے میں ابو لہب بھی مرا، اور اس کا نام و نشان مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب علم غیب کے تعلق سے یہاں پر بیان ہوا، سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 59، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب سارا کا سارا کس کے پاس ہے؟ غیب کا علم سب اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا کوئی غیب جان ہی نہیں سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جو خشکی اور تری میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے، سب جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُ، یہاں تک کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا جس کو وہ نہ جانتا، کوئی پتا بھی نہیں گرتا درخت سے ٹوٹ کر جس کو وہ نہ جانتا۔ کتنے درخت ہیں دنیا میں، کوئی پتا ایسا نہیں ہے کہ جو درخت سے گرے اور رب اس کو نہ جانے، یہ رب کی شان ہے۔ اسی طرح وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ فِي ظُلُمَاتِ، زمین کے اندھیروں میں کوئی ذرہ نہیں جو اس سے پوشیدہ ہو، سب جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اس نے ہر خشک و تر کا بیان اپنی کتاب میں درج فرما دیا۔ اب قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں، جیسے کہ یہ آیت مبارکہ ہے جس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے، اس میں یہ حکم دیا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے،
غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، یقیناً اسی کے پاس ہے۔ ذاتی طور پر بغیر کسی کے دیے غیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی، اس کا علم ذاتی ہے، اس کا علم لا محدود ہے، لا متناہی ہے۔ کوئی بھی دوسرا مخلوق میں سے غیب کا علم نہیں جان سکتا ذاتی طور پر۔ تو قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ بیان ہوا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن دوسری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یہ علم اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے عطا فرمائے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ غیب پر تمہیں مطلع کر دے، اللہ غیب پر عام لوگوں کو مطلع نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، غیب کی خبریں ان کو عطا فرماتا۔ تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے کہ ایک جگہ غیب کی نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب جاننے والا ہے، اور ایک جگہ دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ تو جہاں ان دونوں آیتوں میں تطبیق ہے، اور دونوں آیتوں کو سمجھیں کہ جہاں پر غیب کی نفی ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، وہاں غیب سے مراد ہے علم ذاتی جو بغیر کسی عطا کے ہو، اللہ تعالیٰ خود سے جاننے والا ہے، وہ ذاتی طور پر جاننے والا ہے، کسی نے اس کو نہیں بتایا، کسی نے اس کو نہیں دیا۔ تو جہاں بھی غیب کی نفی ہے کہ بھائی کوئی غیب نہیں جانتا، وہ غیب کون سا ہے؟ ذاتی، جو اللہ کے پاس ہے۔ اور جہاں آیات میں یہ بیان فرمایا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہم ان کو وحی کرتے ہیں یا اپنے رسولوں میں سے چن لیتے ہیں غیب کے لیے، تو یہاں جو غیب بیان کیا جا رہا ہے یہاں اللہ کی دی ہوئی عطا سے جو علم غیب انبیاء کو ملا اس کا بیان ہے۔ ورنہ تو پھر بخاری میں ایک شخص کھڑا ہوا، یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 92، اگر اللہ کے سوا اللہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا تو ایک شخص کھڑا ہوا بخاری میں کہ بتائیے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا حذیفہ۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا کہ سالم۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، یہ سب بخاری میں، یا رسول اللہ بتائیں میں جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں؟ حضور نے اس کا جنتی ہونا بھی بیان فرمایا اور کسی کا جہنمی ہونا بھی بیان فرمایا۔ یہ غیب کا علم ہے، کسی کے باپ کا معلوم ہونا یہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ نبیوں کو جو غیب ملتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب کلی عطا فرمایا، اور یہ کلی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، مخلوق اور خالق کے علم کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی اللہ نے عطا فرمایا، یعنی پورا علم غیب عطا فرما دیا، اس سے مراد مخلوق کے بارے میں، مخلوق کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ مخلوق میں سب سے زیادہ کل علم، پورا کا پورا علم مخلوق میں جو ملا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اس کو کہتے ہیں ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا تھا، وہ سب علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور اس پر دلائل ہیں قرآن پاک میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ابھی آپ نے آیت مبارکہ سنی وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ خشک و تر کا بیان نہیں مگر ہر خشک و تر کا بیان کس میں؟ قرآن مجید میں۔ اور یہ قرآن کس کو سکھایا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، الرحمن علم القرآن۔ تو پتہ چلا جیسے جیسے قرآن آپ پر نازل ہوتا رہا آپ کے علم کی تکمیل ہوتی رہی، یہاں قرآن مکمل ہوا وہاں علم مصطفیٰ بھی مکمل ہو گیا۔ ورنہ حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ تو اگر کسی شخص کوئی شخص یہ بولے کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے تو آپ اس سے یہ کہیں کہ پھر یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں یہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت کے بارے میں نشانیاں جو بیان کی گئیں بتائیے یہ غیب ہے کہ نہیں؟ کہ دجال آئے گا، یہ کیا قرآن میں آیا؟ یاجوج ماجوج آئیں گے، دجال آئے گا، دابۃ الارض نکلے گا، یہ واضح قرآن کی آیتوں میں تو نہیں ہے قیامت کی نشانی، یہ احادیث میں بیان فرمائی گئی۔ تو اب بتائیں یہ غیب ہے کہ نہیں؟ ہاں غیب ہے، تو پھر تو آپ بھی مشرک ہو گئے۔ تو اس میں ایک بات ہے جو شرک سے بچاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کو جو بھی غیب ہے وہ اللہ کی عطا سے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ ماننا ہر امتی پر لازم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام غیب ہی نہیں جانتے تھے
تو بہت ساری آیاتوں کا انکار ہوگا اور بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضور غیب جانتے تھے وہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر ایک آیت مبارکہ بیان کی جاتی ہے، وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ حضور نے فرمایا کہ اے محبوب، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت سارا نفع اکٹھا کر لیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ لو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، یہ 10ویں پارے میں آیت مبارکہ۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سارا نفع اور مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ وما مسنی السوء ان انا الا نذیر، میں تو ایک ڈرانے والا ہوں۔ یہاں جس آیت مبارکہ میں جس غیب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے نا، وہ ذاتی غیب ہے، اور اس کا ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خود سے تھوڑی کچھ جانتے ہیں، اور اسی ذاتی غیب کو یہاں پر بیان کیا گیا اور اس کی نفی کی گئی کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر کچھ نہیں جانتا، جو کچھ جانتا ہوں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جانتا ہوں۔ ورنہ اسی آیت مبارکہ پر اگر گفتگو کریں کہ آپ نے کہا لو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا تو خیر اکٹھا کر لیتا، اپنے لیے خیر جمع کر لیتا، تو اللہ تو سورہ کوثر میں خیر دے رہا ہے سرکار علیہ السلام کو، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو کثرت عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو ایک جگہ تو قرآن میں حضور کو خیر ملی کہ نہیں ملی، بھلائیاں ملی کہ نہیں ملی؟ خیر کثیر قرآن کہہ رہا ہے ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں، اور ایک جگہ فرما رہا ہے کہ اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر اکٹھا کر لیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیب جو ذاتی ہے، جو اللہ کا خاصہ ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور نبی پاک کے بارے میں جو غیب کا عقیدہ ہے وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ورنہ میں نے آپ کو بخاری کی ایک ایگزامپل دی، اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے بارے میں بتایا، بتائیں میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا حذیفہ تمہارا باپ ہے۔ ایک کھڑا ہوا، میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا سالم تمہارا باپ ہے۔ اور پھر آپ سوال کرتے رہے لوگوں سے، جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تمہیں یہاں کھڑے ہو کر قیامت تک کے بارے میں بتاؤں گا۔ پھر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل بیٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہمیں معاف فرما۔ حضور جلال میں آ گئے تھے، کیونکہ منافقین نبی کے علم پر طعن کرتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ السلام جلال میں منبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا آج تم نے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں قیامت تک کی ساری باتیں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ بخاری ہے، 92 نمبر حدیث ہے، یہ آپ پڑھیں بخاری میں۔ تو یہ جو علم ملا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو کلیتاً بالکل ہی غیب کا انکار کر دینا کہ نبی کچھ نہیں جانتے تھے، ابے تو پھر تم جانتے ہو گیا؟ اگر نبی نہیں جانتے تو پھر کون جانتا؟ اللہ نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، صرف اس جہان کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ سارے جہانوں کے بارے میں معلومات ہوگی تو آپ رحمت بنیں گے نا، آپ کسی پر مہربانی اسی وقت کریں گے نا جس کو آپ جانتے ہو۔ حضور سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، سارے جہان کے بارے میں ساری معلومات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور پھر آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں آپ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب رکھنے والے ہیں۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بد مذہب ہے، اور جو کلیتاً انکار کر دے وہ کئی آیاتوں کا منکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، اور بہت سارے قرآن کی آیاتیں ہیں جیسے وما هو علی الغیب بضنین، اسی طرح وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ پھر واضح اسی سورہ انعام میں فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب غیب کی خبریں اللہ بتا رہا ہے تو وہ غیب نہیں جانیں گے؟ بھائی آپ کو کوئی خبر بتا دیں تو آپ اس بارے میں جان گئے۔ اللہ نے غیب کی خبریں سرکار کو عطا فرمائیں تو سرکار علیہ السلام اللہ کی عطا سے غیب جان گئے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ بد مذہب ایک اعتراض کرتے ہیں، بس وہ اس سوال کا جواب میں دیتے جاؤں۔ اعتراض یہ کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام حوض کوثر سے جام پلا رہے ہوں گے، پھر کچھ لوگ آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی حوض کوثر سے سیراب فرمانا چاہیں گے کہ فرشتے روک دیں گے، اور فرشتے کہیں گے کہ اے محمد آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد یہ بگڑ گئے تھے اور یہ نافرمان ہو گئے تھے، ان کو حوض کوثر نہیں ملے گا، ان کو کوثر کا جام
نہیں ملے گا۔ دیکھو کہتے ہیں دیکھو اگر حضور کو پتا ہوتا تو سرکار ان کو کیوں پلاتے، ان کو کیوں دیکھتے، حالانکہ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے اپنا دین بدل لیا۔ تو حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو سرکار علیہ السلام نہیں جان جاتے۔ ہم نے کہا مولوی صاحب یہ خبر 1400 سال پہلے بیان کس نے کی ہے؟ یہ حدیث ہے، اور حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ ابھی قیامت آئے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، حوض کوثر پر لوگ آئیں گے اور سرکار ان کو پلائیں گے، فرشتے روک لیں گے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی یہ بیان کر کے وہ علم غیب کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا